بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ایک جن تھا جو ایک خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو گیا اور حضور غوث پاک نے اس لڑکی کو اپنے ماں باپ سے ملوا دیا۔ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ محمد بغدادی ازدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بچی فاطمہ جس کی عمر 16 سال ہوگی، بڑی حسین و جمیل ایک چھت پر چڑھی اور وہیں سے غائب ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آج رات کو کرخ کے جنگل میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے پر بیٹھ جانا، لیکن دیکھو خیال رکھنا اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا اور دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ عبد القادر پڑھتے رہنا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد جنوں کی جماعتیں گزرنی شروع ہوں گی۔ ان کی شکل و صورت بڑی بھیانک اور ڈراؤنی ہوگی، مگر تم بے خوف و خطر بیٹھے رہنا، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ عین صبح کے وقت جنوں کا سب سے بڑا بادشاہ اس راستے سے گزرتے ہی خود ہی تم سے تمہارا مقصد دریافت کرے گا، تب تم اس کے استفسار پر اپنے مقصد کا اظہار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد اپنی لڑکی غائب ہونے کا پورا واقعہ بیان کرنا۔ محمد بغدادی ازدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار غوث اعظم کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ٹیلے پر جا کر اپنے چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چند ساعت کے بعد خوفناک صورت کے جنوں کا قافلہ گزرنا شروع ہو گیا اور ان کی راہ گزر میں بیٹھ کر دخل دینا انہیں سخت ناگوار گزرا۔ یعنی میں ان کے راستے میں بیٹھا تھا تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ مجھے کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، مگر میرے دائرے کے اندر انہیں داخل ہونے کی جرات ہی نہ ہو سکی۔ ساری رات اس ٹیلے کے قریب سے جنوں کے قافلے گزرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی جنوں کا بادشاہ شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ عالی شان گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرا۔ بادشاہ نے مجھے دیکھتے ہی از خود کلام کیا اور کیفیت معلوم کی، تو میں نے جواب دیا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آپ کا اسم گرامی سنتے ہی جنوں کا بادشاہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور زمین ادب سے چومی، پھر مؤدب ہو کر دائرے ہی کے باہر بیٹھ گیا۔ اس کے ہم رکاب جتنے بھی تھے سبھی کنارے کنارے پرے جما کر بیٹھ گئے۔ پس وہ عجیب منظر تھا کہ حد نگاہ تک جن ہی جن نظر آتے تھے۔ یہ وہی بیان فرما رہے ہیں جن کی بیٹی گم ہو گئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ حد نگاہ تک جن ہی جن نظر آتے تھے۔ جب بادشاہ نے دوبارہ واقعے کی تفصیل معلوم کی تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ میری بچی کس طرح چھت پر گئی اور کیسے یک بیک وہاں سے غائب ہو گئی۔ تفصیلی حالات معلوم کرنے کے بعد بادشاہ اپنے ساتھ کے تمام جنوں کی طرف توجہ ہوا اور بولا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے وہ جس نے حرکت ناشائستہ کی ہے۔ سارے جن لرز اٹھے اور کہنے لگے ہمیں اس کا قطعی کوئی علم نہیں۔ پھر بادشاہ نے اپنے مقرب سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس نے بھی یہ ناشائستہ حرکت کی ہو اسے جلد سے جلد گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جن یا پابجولاں بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا جس کے ہمراہ میری غائب شدہ بچی بھی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چین کا سرکش جن تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس طرح جرأت ہوئی کہ قطب زمان کی رکاب تلے چوری کرے؟ اس جن نے کہا کہ میں پرواز کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، اس لڑکی کا حسن دیکھ کر میں عاشق ہو گیا اور اس کا ساتھ اٹھا لایا۔ یا بادشاہ کو جلال آ گیا اور اس وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور میری بچی میرے حوالے کر دی۔ میں نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ تم لوگ سرکار غوث اعظم کے بہت مطیع و فرما بردار ہو،
بادشاہ نے جواب دیا بے شک ہم ان کے فرما بردار ہیں، حضرت تو اپنے مکان سے ہماری نقل و حرکت کو ملاحظہ فرماتے ہیں، یعنی بیٹھے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اور ہم کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ جن کیا کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو قطب زمان مقرر کرتا ہے تو اس سے جن و انس پر قدرت و اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح جن کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ اصبہان کے باشندوں میں سے ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میری عورت کو جن بہت ستاتے ہیں، کثرت سے دورے پڑتے ہیں۔ بڑے بڑے عالم عاجز آ گئے، آپ نے فرمایا وہ سر اندیب کے جنگل کا سرکش جن ہے، جو تم اپنی عورت کے کان میں کہہ دینا کہ بغداد والے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے آئندہ کبھی مت آنا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس نے آ کر اسی طرح کہہ دیا، اسی وقت آرام ہوگی اور پھر کبھی یہ شکایت نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نظر میں، آپ کی آواز میں، آپ کے فرمان میں اتنی تاثیر عطا فرمائی، اس لیے کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوستو واقعہ ختم نہیں، ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ابو محمد عبد الواحد بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ شیخ علی الحیتی جب علیل ہو جاتے تھے تو شیخ ابو المظفر اسماعیل بن سنان حمیری کے پرضیاء باغیچہ میں چلے جاتے تھے اور کئی روز وہیں تشریف رکھتے تھے۔ اس باغ میں 2 درخت کھجور کے بالکل خشک اور بیکار ہو گئے تھے، 4 سال سے اس میں پھل وغیرہ کچھ نہیں آتا تھا، اب ان کو کٹوانے کا ارادہ کر لیا گیا تھا۔ حضرت شیخ علی ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو سرکار غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے اس باغ میں تشریف لے گئے۔ عیادت سے فارغ ہو کر آپ نے بذات خود ان درختوں میں سے ایک کے نیچے بیٹھ کر وضو فرما لیا اور دوسرے کے نیچے دو رکعت نماز پڑھی۔ اللہ آپ کے قدم مبارک کی برکت ملاحظہ کیجئے کہ یک بیک وہ درخت شاداب ہو گئے، اور گو کہ اس وقت پھلوں کے آنے کا موسم بھی نہیں تھا، مگر ایک ہفتہ کے اندر ان درختوں میں سے کھجوریں بھی پیدا ہونے لگی۔ حضرت شیخ صالح ان درختوں سے کھجوریں لے کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان میں سے چند کھجوریں تناول فرمائیں اور دعا دی، پروردگار عالم تمہاری زمین، تمہارے دراہم، تمہارے سا اور تمہارے مویشیوں میں برکت عطا فرمائے۔ شیخ صالح کا خود بیان ہے کہ اس دعا کی ایسی برکت ہوئی اور آپ کا اتنا کرم ہوا کہ اب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس کے دوگنے فوراً کہیں سے آ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر 100 بوریاں گھیوں کے رکھتا ہوں اور 50 صرف کر ڈالتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں تو 100 کے 100 موجود پاتا ہوں۔ مویشی اس قدر بچے دینے لگے ہیں کہ ان کی شمار مشکل سے یاد رہتی ہے، دودھ کی اس قدر فراوانی ہے کہ ختم کرنے کی کوشش کے باوجود نہیں کر پاتا۔ غرض ہے کہ آپ کی اس دعا کی برکت سے برابر مالدار ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام، اپنے محبوبوں کے زبان میں، فرمان میں، آنکھ میں، نظر میں اتنی تاثیر عطا فرمائی کہ وہ جس قدر آنکھیں نظر اٹھاتے ہیں تو تقدیریں بھی بدل کر رہ جاتی ہیں۔ دوستو یہ حضور غوث پاک کے واقعات ہیں، اور اسلامی واقعات، انبیاء کرام، اولیاء کرام، سیرت النبی کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہماری ہر ویڈیو دیکھی جائے۔